تو آگے آگے ہوتا ہے بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے گی آگے ابھی آگے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا. اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہ بات جھکی چھپی نہیں ہے, گفتگو ہو رہی ہے. آج الحمدللہ 5ویں مجلس ہے اس سلسلے میں کہ پورا دین بیس کر رہا ہے عشق پر. پورا دین بنیاد اس کی ہے محبت اہل بیت اور محبت امیر المومنین پر. قرآن مجید میں بھی اگر آدمی دیکھے تو 300 کے آس پاس آیتیں ہیں اور باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, زحمتیں اٹھائی ہیں اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ کیا کیا کون کون سی آیتیں حضرت علی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. 300 کے قریب آیتیں ہیں کہ جو کسی نہج سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے فضائل کو آشکار کر رہی ہیں, بیان کر رہی ہیں. روزانہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں سورہ حمد, یہاں بھی حضرت علی علیہ السلام ہے. اگر آدمی ذرا سا توجہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پالنے والے ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی. کیا ہے صراط مستقیم؟ اب اسی کا جواب خود قرآن نے دیا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ ضال ہیں, جو لوگ گمراہ ہیں. تو یہ ترجمہ ہمارے یہاں قرآن میں مل جائے گا. بزرگوں سے لے کر کے اب تک جتنے ترجمے تقریباً سب نے یہی لکھا, اور روایت بھی ہے اس طرح کی کہ مغضوب سے مراد جو ہے وہ یہود ہے, ضالین سے مراد نصارہ ہے. اس کا عکس بھی آپ کو روایات میں مل جائے گا. تو اس ترجمے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. خدا ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں. نعمت کن لوگوں پر نازل ہوئی ہے؟ شہداء ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو اس ترجمے کے اعتبار سے دو الگ الگ وے ہو گئے نا, دو الگ الگ راہ ہو گئی. ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں,
اور ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو قرآن مجید کا ہنر یہ ہے، قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ہی آیت کی کئی کئی تفسیریں بیان ہوں، اور بسا اوقات ممکن ہے کہ وہ ساری تفسیریں صحیح بھی ہوں۔ بقول آیت اللہ العظمیٰ، آیت مکارم شیرازی مدظ اللہ العالی کے، ان کی 27 جلدوں میں تفسیر نمونہ موجود ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، عربی میں بھی المثل کے نام سے نیچے ابھی اتفاق سے نظر پڑتی ہے، کیا بھی ہے یہ بیچ رہے ہیں۔ وہ ایک دن اپنے درس میں فرمانے لگے کہ آج بھی اتنی مدت کے بعد جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، بسا اوقات سورہ حمد میں ذہن ایسے نقطوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ذہن متوجہ نہیں تھا۔ یہ کمال ہے سورہ حمد قرآن مجید کا۔ تو اب اسی پر آپ غور فرمائیے کہ اس ترجمے کے اعتبار سے، اس تفسیر کے اعتبار سے دو راستے ہو گئے، ایک ان کا جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ایک ان کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ۔ ہم نماز میں گویا یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہیں، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ابو الاعلی مودودی، آپ سب جانتے ہیں، ان کی کتاب بھی خلافت و ملوکیت بڑی مشہور ہوئی۔ ابو الاعلی مودودی نے آ کر کے یہاں ایک سوال کیا، جناب یہ جو ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ پالنے والے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ ابو الاعلی کہتے ہیں کہ یہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر، یہ کب کس لفظ کا ترجمہ ہے، یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی راستہ ہو اور اسی کی یہ دونوں صفتیں ہوں؟ ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، پالنے والے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بیچ میں رکیے مت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہے اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر تیرا کبھی غضب نازل نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے تو ایک ہی بات ہوئی نا، ایک ہی گروہ ہے کہ جن کی دونوں صفتیں، انہیں پر اللہ کی نعمت بھی نازل ہوئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ کبھی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ بہرحال تاریخ اسلام سے واقف ہیں، اگر یہ آپ والی بات صحیح ہے کہ یہ ایک ہی گروہ کی دونوں صفتیں ہیں، تو الگ الگ گروہ نہیں ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، جن پر کبھی غضب الہی نازل نہیں ہوا۔ تو ذرا آپ تاریخ اسلام پڑھ کے بتائیے کہ وہ ہیں کون لوگ کہ جن پر نعمتیں بھی نازل ہوئی اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، جن پر کبھی غضب نازل نہیں ہوا۔ ہم اصحاب کرام کی عزت کرتے ہیں، جناب سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ منا اہل البیت، پیغمبر نے فرمایا معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت ابوذر سلام اللہ علیہ، پیغمبر نے کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے آدمی کے اوپر جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابوذر معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن انہیں آپ ابوذر کی تاریخ میں آپ پڑھیے گا کہ جب ابوذر کو دیش نکالا دیا جانے لگا تو حاکم نے پوچھا، خلیفہ وقت نے پوچھا، ابوذر یہ بتاؤ سب سے پسندیدہ جگہ تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ ابوذر نے کہی مدینہ۔ حضرت کا جواب، پیغمبر خدا کی بارگاہ جہاں ہے اس سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ پھر پوچھا گیا چاہیے بتاؤ سب سے ناپسند جگہ تمہارے لیے کون ہے؟ تو ابوذر نے کہا ربضہ۔ ربضہ کیوں؟ کہ ایمان لانے سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے میں نے کچھ دن تک ربضہ میں غیر خدا کی پرستش کی۔ خود ابوذر کا اقرار ہے نا، جب رسول اللہ تشریف لے آئیں گے، اعلان رسالت کریں، تبھی تو مسلمان ہوئی ہے لوگ۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ دین ابراہیم کتنے لوگ تھے؟ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے دین پر کیا؟ وہ ابو طالب تھے جو اس دین پر تھے، وہ صرف پیغمبر کا گھرانہ تھا جو اس دین کے اوپر باقی، تب یہ تقریباً دین ختم ہو چکا تھا۔ تو اب یہ جتنے لوگ ہیں، کوئی 30 سال پہ ایمان لایا، کوئی 40 سال پر ایمان لایا، کوئی 50 سال پہ ایمان لایا، 30 سال کے پہلے گمراہ تھے کہ نہیں تھے؟ 40 سال پہلے ایمان لانے کے پہلے جو ہے وہ گمراہ تھے کہ نہیں تھے؟ تو اب تاریخ سے پوچھئے کہ وہ گروہ کون سا ہے کہ جن پر نعمتیں بھی نازل ہوئی ہیں
اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر کبھی غضب الہی نازل نہیں ہوا، تو ہم کو تاریخ میں ایک ہی ذات ملتی ہے کہ خانہ کعبہ میں جب اس شخصیت کی ولادت ہوتی ہے تو غیر اللہ کی عبادت اور پرستش تو دور کی بات ہے، اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے باوجود جب تک نبی کی آغوش نہیں مل گئی ہے۔ تو یہاں بھی آدمی اگر سورہ ہم پڑھتا ہے ابو الاعلیٰ مودودی کے اعتبار سے، اگر یہ نظریہ ان کا مان لیا جائے تو یہاں بھی صراط الذین انعمت علیہم پالنے والے ہم کو علی کے راستے کے اوپر چلاتے ہیں۔ صلوات اور محمد یہ اتنے عظیم ہیں، اتنی اہم شخصیت ہے اہل بیت سلام اللہ علیہم کی کہ ان کی محبت اگر نہیں ہے تو نہ آدمی کی نماز قبول ہے، نہ آدمی کا روزہ قبول ہے۔ جو کچھ ہے عشق اہل بیت ہے، جو کچھ ہے وہ محبت ہے۔ حب علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے نا، ہم عاشق علی ہیں، ہم محب علی ہیں، ٹھیک، ہماری عبادت سب سے افضل ہے۔ کیا دعوے کا نام عشق ہے؟ کیا دعوے کا نام محبت ہے؟ کیا شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ ہو جائے گا؟ اس کے لیے نہ کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، پرسوں نرسوں کا داستان سنا چکا ہوں، کل بھی شاید ابھی بات یہ گزری ہے شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم عاشق علی ہیں، اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا کہ تم ہمارے محب ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو دعویٰ الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے۔ اس وقت تک اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ادھر سے قبول نہ ہو جائے۔ 2020 کا میچ ہو رہا تھا، 3 پوتے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے، دادی اماں جو ہے بیچاری الگ کنارے پڑی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جو ہے وہ پرانے زمانے کے 100 سال کی دادی اماں کا حال یہ کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ الف گول ہوتا ہے کہ الف لمبا ہوتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ دادی اماں کی تمباکو ختم ہو گئی اتفاق سے، اے بیٹا ذرا تمباکو جا کے لا دو۔ معلوم ہوا صاحب 4 بال بچی ہے، 6 رن بچے ہیں، پھنسا ہوا میچ ہے۔ اے بیٹا ذرا تمباکو، 1 منٹ جا، 9 بال ہو گئی۔ ہے بیٹا جا رہے دادی اماں چیختی رہی، مگر وہ جو 4 بال بچی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، دادی اماں کی اہمیت کوئی۔ اتنے میں جو ہے وہ باپ آ گیا، دادی اماں کا بیٹا آ گیا۔ کیا اماں کیا بات ہے بیٹے تمہارے لڑکوں سے کہہ رہے ہو تمباکو لا دو، سنتے نہیں ہیں، لائیے میں لا دیتا ہوں۔ گئے لا کے تمباکو دیتی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن یہی پوتے دونوں تینوں، ایک نے سر پکڑ لیا دبا رہے دادی اماں کا، 2 پیر پہ آ گئے۔ دادی اماں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے بہت عشق ہے، آپ سے بہت لگاؤ ہے۔ دادی اماں کچھ دیر تک تو سنتی رہی، آخر میں ایک موٹا غصہ آیا، 100 سال کی بڑھیا ساری طاقت اکٹھا کی اور ایک تو جھٹکا پیر کو دیا تو ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا۔ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، جھوٹے کہیے کہ تم کو محبت ہے۔ ہم نے کہا ارے آپ تو نبی لگتی ہے، آپ تو پیغمبر لگتی ہے، آپ تو غیب جانتی ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا دل کی بات کیسے بتا دی آپ نے کہ تم کو ہم سے محبت نہیں ہے؟ کہنے لگے اے مولانا اس میں دل کی بات جاننے کا کون سا کمال ہے؟ ہم کو پتا اگر ان کو واقعی محبت ہوتی تو کل جب میری تمباکو ختم ہوئی تھی اور میں فریاد کر رہی تھی بیٹا تمباکو لا دو تمباکو لا دو، اگر محبت ہوتی تو ایک بار کے کہنے میں میری بات مان لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دادی اماں جن کو الف بے لکھنا نہیں آتا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، وہ فطرت کے تقاضے کے مطابق اس کو بھی یہ پتا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت فرما برداری کا نام ہے۔ اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک آپ کو ہمارا جو امام اس وقت پردہ غیب میں ہے سلام اللہ علیہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام کے لیے اللہ نے کیسی کیسی شخصیتوں کو رکھا ہے، کتنا آدمی بلند ہوگا تب اہل بیت کے ساتھ آنے کے قابل۔
دعویٰ ایک الگ چیز ہے. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے اپنے حواریین کے ساتھ. حواری صحابی، بس یہ وہ ہے کہ پیغمبر کے اصحاب کو صحابی کہا جائے گا، رسول اللہ کے اصحاب کو صحابی کہا جائے گا، عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جائے گا. اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں جو ہے وہ کچھ خزانہ نکلا. یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت تھی کہ جہاں بھی کہیں زمین میں خزانہ دفن ہے وہ خود بخود ابل پڑتا تھا. اور ہمارے امام کے لیے بھی روایت میں ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو جہاں زمین میں خزانہ ہوگا وہ امام جب پہنچیں گے تو وہ خود بخود زمین اگل دے گی کہ یا صاحب الزمان یہ آپ کا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کچھ خزانہ نکل آیا. حواریین نے کہا کہ یا نبی اللہ رکیے ذرا اس کو لے لیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں چھوڑو، یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں، ختم ہو جانے والی چیزیں، اس کے چکر میں کہاں پڑو. کہنے یا نبی اللہ رک جائیے، یا نبی اللہ رک جائیے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ جب یہ صحابی ہمارے حواری زیادہ اس خزانے کے چکر میں، کہا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا خزانہ لو، میں بھی جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں. اب عیسیٰ کون سا خزانہ لے کر کے آئے ہیں اس کو آپ سنیے، پھر ہم یہ طے کریں کہ دعوے کا نام عشق نہیں ہے. اس منزل پر اگر آتے تو ہم بھی علی کے لیے خزانہ بن سکتے ہیں. صلوات در محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، آتے آتے پہنچے ایک بادیہ نشین عورت ہے، ایک صحرائی عورت ہے. اس کا جو ہے اس صحرا میں بیابان میں ایک چھوٹی سی کٹھیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان چاہیے؟ مہمان حبیب خدا ہے، تشریف لائیے. حضرت عیسیٰ نے اس کے یہاں قیام کیا. اس کا بیٹا ہے خارکن، لکڑی جنگل سے توڑتا ہے، لے جا کے بازار میں بیچتا ہے. وہ بیٹا بازار سے آیا. ماں نے کہا بیٹا کوئی بہت شکل و صورت سے مومن لگتے ہیں، بہت اہم آدمی ہے، مہمان ہے، جاؤ ان سے کچھ باتیں کرو، میں تب تک کچھ پکا دیتی ہوں. وہ ہے جناب عیسیٰ کے پاس. اب جناب عیسیٰ اس کو دیکھے جا رہے ہیں. اچھا کسی کو آپ گھور کے دیکھیے کچھ دیر تک تو فطرتاً اپنی نظریں نیچی کر لے گا. کیا بات ہے، کچھ تمہارے دل میں ہے جس کو تم کہہ نہیں پا رہے ہو، چھپا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہنا ہے، کوئی راز تمہارے اندر جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو، ہم سے کہو ہم تمہارا کام کر دیں گے. کبھی صاحب کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے، بولو میں کر دوں گا تمہارا کام. وہاں سے اٹھا آیا ماں کے پاس، کہنے لگا اماں یہ جو مہمان آئے تو پیچھے پڑ گئے ہیں، کہ تمہارے دل میں کوئی راز ہے چھپا ہوا جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو، ہم سے کہو ہم تمہارا کام کر دیں گے. تو ایک ہوتا ہے پڑھا ہونا، ایک ہوتا ہے کڑھا ہونا. کڑھا ہونا سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا نہیں، تجربہ اس کے پاس ہے، جس کو کہتے ہیں کڑھا ہونا. یہ لکڑی زبان ہے کڑھا ہوا. تو بڑھیا پرانی تھی، کڑی ہوئی بالکل. تو اس نے کہا کہ اے بیٹے جو ہے اس میں کیا ہے، کر دیا دعا ہوا، کہنے میں کیا جاتا ہے، نہیں کیا جیسے تب تھے ویسے، اب رہو گے، جاؤ کہہ دو. آیا اس نے کہا صاحب اچھا آپ کا بہت اصرار ہے تو اب میں کہتا ہوں. کہا بتاؤ میں کر دوں گا تمہارا کام. کہنا صاحب میرا کام ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا، توڑنا، لے جا کے بازار میں بیچنا. میں ایک دن سر پہ لکڑیاں میں گٹھر لیے آ رہا تھا، تب تک شور ہوا با ادب با ملاحظہ ہوشیار. کیا ہے بھائی؟ معلوم ہوا بادشاہ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی. میں بھی صاحب ایک سائڈ میں جا کے کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں بادشاہ کی لڑکی کی سواری جو گزری، میرے سامنے سے اس کی سواری گزری، اس نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا کہ ذرا سا اطراف کا جائزہ لے. آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے نا. کہنے لگا صاحب یہ جو 2 ڈیجیٹل کیمرے خدا نے لگائے ہیں وہ فوراً کلک ہو گئے. اب جو ہارڈ ڈسک میں گئی ہے تو صاحب آج تک ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈیلیٹ نہیں ہوتی. چلو آپ سوچیں کہ عیسیٰ اور اس طرح کی بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو غیرت کی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اب بیچارہ نہ ہاں کہتے بن رہا ہے نہ کہتے بن رہا ہے، گردن جھکا کر کے جی کوئی بات نہیں، ہو جائے گی، ہو جائے گی. کہاں ہو جائے گی؟ خیر بات آئی گئی، ہو گئی، کھانا وانا کھا لیا، سو گئے. صبح کو اب اس نے پھر اپنا بیلچا اٹھایا، بیچارے نے کلاڑی اڑانی لی، چلا جو ہے وہ کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سب کام پہ جائیں گے، ہم کام نہ کریں گے تو کھائیں گے کیا شام کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رات والی بات. تو اس نے کہا کیا واقعی سیریس ہے آپ؟ اور کیا بھائی تم سے ہم نے وعدہ کیا ہے، کر دیں گے تو کر دیں گے. اس میں ہوتا ہی ہے نا. سلوات پڑھیے محمد.
में चावल का इलाका जो बहुत मशहूर है, तारू में आला जिनका बहुत बढ़िया चावल होता है, गीला। तो उस तरह बेचारे दो एक जाकिर कहीं गए अशरे में मजलिस पढ़ने के लिए। तो मजलिस कोई बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, क्या हुआ, तो वो जो गांव था कोई, तो गांव का जो मुखिया उनके था, क्या खुदा कहते हैं इन लोगों का, जो गांव का मुखिया होता है, तो कद खुदा आया कहने लगा साहब जब जाने लगिएगा तो जरा इत्तला दीजिएगा, एक आध दो बोरी चावल साथ कर देंगे, लेते जाइएगा, आप लोगों ने बड़ी शानदार मजलिस पढ़ती। खैर 2-3 आदमी थे, फिर कुछ हुआ, प्रोग्राम बन गया कि चलो साहब वापस चलते हैं। कहने उसने कद खुदा कहा था चावल के लिए, चलो बता दे उससे। वो गए, उसके यहाँ खटखटा, वो बेचारा कहीं थका माना था, क्या है, कहने साहब वो हम वो है जा रहे हैं, आपने कहा था। कहने लगे साहब कहा था, कह दिया, आपने मजलिस पढ़ी, दिल खुश हो गया था, तो हमने कुछ हम भी ऐसी बात कहते हैं कि आपका भी दिल खुश हो जाए, मियाँ कैसा चावल लगा तशीफ ले जाइए। तो कभी कभी ये होता है कि आदमी कह देता है, तो कहीं आपने ऐसे ही तो नहीं कहता, नहीं सीरियस, क्या करना होगा था, कुछ नहीं करना, ये जो लिबास तुम्हारा है इसको चेंज मत करो, सीधे ऐसे ही जाओ बादशाह के दरबार में। सिपाही तुमको बादशाह के पास जाने नहीं देंगे, तुम इसरार करो, नहीं साहब मिलना है, काम क्या है ना बताओ, आज ही जाके वो तुमको इजाजत दे देंगे। जैसे ही बादशाह के सामने पहुंचना, बगैर किसी तकल्लुफ और मुकद्दमे के सीधे कहना कि साहब आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। बादशाह जो कहे हमको बताओ आगे। अब ये पहुंच गया तो ज़ाहिर जो तसव्वुर है वही हुआ। क्या है, बादशाह से मिलना, नहीं साहब नहीं मिल सकते, आप काम बताओ, साहब काम नहीं बता सकते। लगा कुछ लिबास उबास करना, ये कुछ लगता है कम है, क्या है, किसका हुआ है, जाओ थोड़ा बादशाह का मूड फ्रेश हो जाएगा। भेजते बादशाह के सामने पहुंचे, फरमाइए कैसे आना हुआ, क्या काम है। तो कुछ नहीं साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। बादशाह भी एक लम्हे के लिए उसको है, ऐसा भी आदमी है इस ममलकत में जो आके डायरेक्ट मुझको पैगाम देता है, ये कुछ पागल वागल है क्या। बादशाह ने सोचा इनकार तो करना ही है, लेकिन क्यों देर तो कहें। कहने का ठीक है साहब शादी करना चाहते हम भी कर देंगे, लेकिन पता है बादशाह की बेटी है, शादी मामूली बात नहीं है, उसके लिए अच्छा खर्च करना पड़ेगा। साहब जो कहिए खर्च करने को तैयार है। एक लगन में तश्त में भर के हीरे जवाहरात ले आइए, उसके बाद बात की जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, जो बादशाह कहे वो आके हमसे बताओ। ईसा अलैहिस्सलाम बाहर है, हाँ भाई क्या हुआ, खरे साहब उन्होंने तो ये कह दिया। क्या कह दिया, कहा उसने कहा कि एक लगन भर करके तश्त भर करके हीरे जवाहरात ले आओ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं है, जाओ तश्त ले आओ कहीं से। बेचारा कहीं से मांग के तश्त ले आया एक लगन। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर कंकड़ और पत्थर भरे, हाथों को बुलंद किया, पालने वाले हीरे को तूने हीरा बनाया, जवाहरात को तूने जवाहिर बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत से वो कंकड़ और पत्थर हीरे जवाहरात में तब्दील हो गए। एक कपड़ा रखा, कल ले जाओ, ले गया, क्या हुआ, सब ले आया हूं, हटाओ कपड़ा हटाया, तब आंखें चकाचौंध हो गई। अरे ये तो बादशाह के भी खजाने में नहीं है इस तरह का, ये कहां से लाया, कहीं दफीना मिल गया है, कहीं खजाना मिल गया है। बादशाह ने कहा देखो भाई एक तश्त में काम नहीं चलेगा, ये समझने की ये कहां से ला रहा है, कहीं चोरी किया है, कहीं दफीना मिल गया है, एक तश्त में काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के 5 तश्त चाहिए। लगे साहब वो हीरे जवाहरात की प्रॉब्लम नहीं है, ये तश्त वापस कर दिए, ये मांग के लाए थे। तश्त आ गया, पहुंचे ईसा के पास, क्या कसा वो 5 कह रहा है, भर लो। पहली मर्तबा तो हजरत ईसा ने खुद रखा, दुआ की, अब क्या कहा भर लो। अब उसने साहब कंकड़ पत्थर भरता है, हीरे जवाहरात में तब्दील होते हैं, लेके आता है 1 2 3 4। अब बादशाह ने कहा इसको कहीं खजाना मिला है, तलवार सामने रखी, सच सच बताओ वरना गर्दन उड़ा देंगे। जी साहब कहीं खजाना मिला है तुमको, दफीना मिला नहीं, तो ये कहा ये तो बड़े बड़े बादशाहों के खजानों में ये नहीं है, कहां से लाए तुम। और वो डर के मारे उसने पूरा किस्सा बयान कर दिया था। इसी तरह से रात एक मेहमान आए थे और ये सारी करामत उस मेहमान की। बादशाह समझ गया है ये कोई अल्लाह वाला आदमी, वरना कंकड़ पत्थर दुआ से हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाए ये नामुमकिन, ये कोई बहुत अल्लाह वाला आदमी है, हो सकता कोई पैगंबर हो। क्या ठीक, जब अल्लाह ही चाहता तो हम कर देंगे शादी, मगर शर्त है क्या, कि वो जो तुम्हारा मेहमान है वही निकाह पढ़ेगा। उनका ठीक है सर, बाहर निकले, क्या साहब तैयार हो गया, तो जाओ भाई तुम मुबारक हो। अब साहब वो शादी हो गई इनकी। कल का लकड़हारा, अल्लाह का नुमाइंदा अगर कोई चीज चाह ले तो कैसे नहीं होगी।
کل کا لکڑہارا آج کیا ہو گیا؟ داماد بادشاہ کا۔ رات ہوئی، بادشاہ کی اچانک نصف شب میں طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو بھی نئے داماد کو پکارا گیا، بھائی دیکھیے جو ہے وہ آپ کے نئے والے ابا کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں ابا روایت میں ہے کہ ابا ہے، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، استاد، والد اور بیوی کا باپ، وہ بھی باپ ہے۔ صلوات بر محمد۔ پیغمبر نے کہا ابوکم ثلاثہ، تمہارے 3 باپ۔ دیکھیے بھائی آپ کے نئے والے ابا کی طبیعت خراب، یہ طبیب وہ حکیم ہوتے ہوتے صبح مر گیا، دفن کر دیا گیا۔ وہ دن تو چلا گیا تدفین میں، دوسرا دن آیا، قوم پوری بادشاہ کی قبر کے پاس اکٹھا ہوئی۔ اتفاق سے بادشاہ نے کوئی بیٹا نہیں۔ اب بہرحال مملکت بغیر حاکم اور بغیر بادشاہ کے تو چل نہیں سکتی، کیا کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ داماد بھی تو فرزند کی طرح ہے، وہ جو پرسوں شادی ہوئی تھی اسی داماد کے سر پر تاج رکھ دو، بادشاہ اسی کو مان لیتے ہیں۔ اس کے سر پہ تاج رکھ دیا۔ پرسوں لکڑہارا تھا، کل داماد ہوا، آج بادشاہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے بعد سے غائب ہیں۔ اب جب یہ بادشاہ ہو گئے، تخت حکومت پر بیٹھے، اچانک عیسیٰ علیہ السلام دربار میں نمودار ہوئے۔ ہاں بادشاہ سلامت، اجازت ہے، میرا کام ختم ہوا، جاؤں؟ اچھا تخت تھوڑا سا تو لہجہ بدل جاتا ہے نا، اب یہ تو بادشاہ سلامت ہے، نہیں جا سکتے ہیں آپ بغیر میری اجازت کے، میرے سوال کا پہلے جواب دیجیے پھر تشریف لے جائیے۔ اثر آ گیا بادشاہت کا۔ کہیے کیا ہے تمہارا سوال؟ کا سوال یہ ہے کہ میں لکڑہارا تھا، آپ کی بنا پر بادشاہ کا داماد ہوا، آپ نے کنکڑ پتھر کو ہیرے جواہر میں تبدیل کیا، آپ کی برکت سے آج میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں۔ کل سے میرے دماغ میں یہ سوال ہے کہ جو انسان پتھر کو ہیرا بنا سکتا ہے، لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ انسان فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ وہ انسان، اسی سے حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کی طرف توجہ کیوں نہیں کی، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو انسان ہیرے بنا سکتا ہے کنکڑ پتھر کو، جو انسان بادشاہ بنا سکتا ہے معمولی سے لکڑہارے کو، وہ آدمی عام انسانوں کی طرح ان سے بدتر فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ کہا اچھا یہی سوال ہے تمہارا؟ کہا جی ہاں۔ کہ یہ بتاؤ تم کل کتاب کیا تھے؟ لکڑہارے نا؟ کہا جی ہاں۔ آج کیا ہو؟ کہ بادشاہ۔ یہ جس کی جگہ پر ہو تمہاری بیوی کا باپ کل تک کیا تھا؟ کہ بادشاہ اسی تخت پہ تھا، آج کہاں ہے؟ کہ مٹی کے نیچے۔ کہ بس یہی وجہ ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا وفادار نہیں ہے، یہ دنیا ہر جائی ہے، آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ بے وفا سے دل لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میں اس سے لو لگاتا ہوں جو وفادار ہے، جو ہماری رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے ساتھ ہمہ وقت ہے، جو ہماری قبر میں ہے، حشر میں ہے، نشر میں ہے۔ ایسا اثر ہوا اس کے اوپر، معمولی بات نہیں ہے۔ کہ 1 منٹ رکیے میں آتا ہوں۔ اندر گیا، شاہی لباس اتارا، اپنا پرانا لکڑہارے والا لباس پہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ کہ چلیے کہاں؟ کہا آپ کے ساتھ با وفا کی تلاش میں، آپ کے ساتھ اس خدا کی تلاش میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیا، آئے، چھوڑ کے گئے تھے اپنے حواریوں کو، کہا یا نبی اللہ رکیے ذرا خزانہ نکال لیں۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ اپنا خزانہ لو، میں جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ ہے، یہ لے کے آئے ان کے پاس۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عرش پر اٹھا لیا۔ یہ خارکن جوان آج بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہیں، اور جب حضرت کا ظہور ہوگا ہمارے امام کا تو کہتے ہیں کہ جب آسمان سے آئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ خارکن جوان بھی امام کے ساتھ آئے گا ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس طریقے سے آدمی دنیا کو چھوڑ کے جب خدا کی طرف لو لگاتا ہے تو اس کو عاشق کہتے ہیں، اس کو محب کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اور نہیں ہے کمی، الحمدللہ رب العالمین،
تاریخ میں علی کے چاہنے والے بھی اس طرح گزرے کہ جن کے حق کمی نہیں ہے ہماری تاریخ میں ایسے عاشقوں کی کہ جن کو نہ مال سے مطلب ہے، نہ دولت سے مطلب ہے، نہ ثروت سے مطلب ہے، نہ اقتدار سے مطلب ہے تو بس صرف علی سے لگاؤ ہے، عشق ہے تو بس علی سلام اللہ علیہ سے عشق ہے۔ جناب مقداد سلام اللہ علیہ اصحاب امیر المومنین میں تھے نا، وہاں عیسیٰ نے دعا کی تھی کنکڑ پتھر سونے اور جواہرات میں تبدیل ہوا تھا، یہاں حضرت مقداد ایک یہودی کے مقروض ہو گئے تھے، جا رہے تھے، آج اس نے پکڑ لیا، کہے مقداد چپ چاپ ہمارا قرضہ دے دو تو ٹھیک سے، ورنہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، میں انتظام کر دوں گا، میں جگاڑ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کرنا سیدھے سیدھے ہمارے آج قرض آپ دے دیجئے ورنہ، اور جہاں پر اتنے میں اتفاق سے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا گزر مقداد نے دیکھا جان میں جانے کا، مولا یا امیر المؤمنین کیا ہے؟ کہ مولا یہ یہودی پذائے ہوئے ہیں، قرضہ میرا۔ مولا بڑھے کہ اس یہودی سے کچھ بات کریں۔ مقداد نے کہا مولا ہم نے بات کرنے کے لیے نہیں کہا ہے آپ سے، ہم نے سفارش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے آپ سے، مسلمانوں مقداد اور ابو ذر نہیں ہے کہ آپ جو حکم دے دیں گے وہ یہودی ہے، دشمن ہے آپ کا، تو پھر کہ مولا سفارش نہیں، آپ کے اختیار میں کائنات ہے، خدا نے آپ کو مختار کائنات بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مختار کائنات بنایا ہے، آج چاہیے تو قرض ادا ہو سکتا ہے۔ اچھا آج مقداد موڈ میں ہو، تو ٹھیک ہے یہ کنکڑ پتھر پڑے ہیں اٹھا لو، کوئی سونا بن جائے گا، دے دو اس کو، جاؤ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ علی نے نہیں کیا، چلے گئے کہہ کر کے مقداد اٹھا لو۔ مقداد نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا، اللہ تجھ کو علی کا واسطہ ہے، اس کنکڑ کو، اس پتھر کو سونا بنا دے۔ مقداد نے دعا کی، وہ پتھر سونا بن گیا۔ تگڑا پتھر ہے، جب سونا بن جائے تو اس کی قیمت اچھی خاصی ہو جائے گی نا، تو سب تھوڑی دے دیں گے، تم نے ہمارے ساتھ کون سا رحم کیا جب سب دے دیں تم کو۔ ہاں بتاؤ بھائی کتنا تمہارا قرض اس کتنے کے برابر ہوگا؟ 20 مسقال۔ اب مقداد نے دعا کی، اللہ تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے کہ جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا ہے، اللہ اس پتھر کو ایسا نرم کر دے کہ میں 20 مسقال کے برابر نکال کے اس کو دے دوں۔ کہتے موم کی طرح نرم ہو گیا وہ سونا۔ مقداد نے 20 مسقال کے قریب اس سے الگ کیا، کہا یہ لو، اب تو بچ گیا نا، اچھا خاصا سونا بچا ہوا نا، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ معجزے کا سونا ہے، برکت کا سونا ہے، لے کے چلو گھر میں رکھ دیں، مگر علی کے چاہنے والے دعوے کا نام امتحان ہو اور آدمی اس میں کامیاب ہو جائے، یہ کمال ہے۔ بچا ہوا سونا مقداد نے ہاتھ میں لیا، اللہ یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے، خدا تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا تھا، سونے کو پتھر میں تبدیل کر دے۔ بچے ہوئے سونے کو مقداد نے پھینکا، آگے بڑھ گئی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ علی کا استعمال محبت کے لیے کرنا، اپنے فائدے کے لیے کرنا، یہ محبت نہیں ہے۔ تو پھر میں نے مثال دی نا بوڑھا کی، دونوں پوتے تینوں پوتے پیر دبا رہے، انہوں نے پیر جھٹکا، جھوٹ بولتے ہو تم کو دادی سے محبت۔ ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ غیب جانتی ہیں۔ کہا اگر محبت ہوتی تو کل میری تمباکو ختم ہوئی تھی، میں نے فریاد کی، جا کے لے آتے نا۔ مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ اول محبت نہیں، ایک یہ آج پیر کیوں دبایا جا رہا ہے یہ بھی مجھ کو پتا ہے، یہ اظہار محبت کیوں کیا جا رہا ہے آج یہ بھی مجھ کو پتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے بٹوے میں 3 عدد 50-50 کے نوٹ ہیں، اور فلاں جگہ جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے، وہاں جو ہے وہ 30 جو ہے وہ روپے فیس لگی ہوئی ہے، یہ اس چکر میں ہے کہ ہاتھ پیر دبا کے دادی اماں کا وہ 50-50 روپے لے لیے جائیں۔ تو کیا علی علیہ السلام کو ہم ایک معمولی سی عورت کے برابر بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو تو پتا ہے کہ میرا پوتا واقعی محبت کرتا ہے یا 50 کے نوٹ کی خاطر اظہار محبت ہے؟ کیا علی سلام اللہ علیہ کو نہیں پتا ہے کہ یہ واقعی محبت کرتا ہے یا صرف اپنے نفع کی خاطر اظہار محبت کر رہا ہے؟
محبت اور ہے، اظہار محبت اور ہے. تو اصل محبت کیا ہے؟ کہ محبت یہ ہے کہ ان کی مرضی پر چلنا، وہ جو چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل آگے بات ہم اس پر چلیں کہ شیعہ وہ کیسا ہونا چاہیے، علی کیا تھے، کیا چاہتے تھے. معمولی آدمی نہیں ہے کہ جس کو علی علیہ السلام اپنی سرکار میں گورنر بناتے. صلوات محمد. اگر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کسی کو اپنی سرکار میں، اپنی حکومت میں گورنر بناتے، اس کا مطلب وہ کوئی شخصیت ہے. نام ہے اس انسان کا عثمان ابن حنیف. اس طرح کئی نام ہے. عثمان ابن عفان خلیفہ تھے. عثمان ابن مزعون ایک مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے جگری دوست تھے، جن کی محبت میں علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا تھا. صلوات پر محمد. عثمان ابن مزعون یہ ہے. عثمان ابن حنیف گورنر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے حضرت کی خلافت کے زمانے میں. کسی نے دعوت کی، بڑے لوگوں کی دعوت تھی. عثمان گورنر ہے صاحب، ان کو بھی مدعو کر لیا، وہ بھی چلے گئے. یہ خبر کوفے پہنچ گئی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے. صلوات پر محمد. یہ خبر کوفے پہنچ گئی مولا سلام اللہ علیہ کے یہاں کہ عثمان ایک دعوت میں شریک ہوئے ہیں. دعوت میں شریک ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، دعوت میں شریک ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن دعوت ایسی تھی کہ جس میں صرف بڑے لوگ بلائے گئے تھے. کمزوروں کو، غریبوں کو جس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا. علی کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہمارا گورنر ایسی بزم میں جائے جہاں مالدار ہو، غریبوں کو نہ پوچھا گیا ہو. چنانچہ نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے مولا سلام اللہ علیہ کا. فوراً خط لکھا حضرت نے عثمان ابن حنیف کو. عثمان، میں نے سنا ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو. حضرت کا فقرہ یہ غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو. تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے عثمان کہ غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو، کہ جس میں اغنیاء کو بلایا گیا ہے، صرف دولت مندوں کو بلایا گیا ہے، فقراء کو دھتکار دیا گیا ہے. الا الا ولکل مأموم امام یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. اے عثمان یاد رکھو، ہر شخص کا ایک امام ہے، یقتدی بہ کہ جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، ویستضیء بنور علمہ جس کے نور علم سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے. تم اپنے امام کو دیکھو، تمہارا امام کیا کر رہا ہے، تمہارے امام کی کیفیت کیا ہے. تمہارے امام کا حال یہ کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتا ہے. اور روٹی بھی کیسی؟ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں امیر علیہ السلام کے ساتھ گیا ان کے گھر. حضرت نے جو ہے وہ نکالا پیک مہر لگی ہوئی روٹی. اب جو اس کی مہر توڑ کے حضرت نے روٹی نکالی، سوکھی ہوئی روٹی. میں نے کہا یہ اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو پیک کر کے اور مہر لگائی جائے. خشک روٹی اور مہر لگانا کیا مطلب اس کا؟ مولا نے کہا اس لیے میں مہر لگا کے رکھتا ہوں کہ کہیں میرے بچے محبت میں اس میں روغن نہ لگا دے. عثمان الا ولکل مأموم امام یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. اے عثمان، ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، ویستضیء بنور علمہ جس کے نور علم سے وہ استفادہ کرتا ہے. تمہارے امام کا عالم ہے کہ یکتفی، وہ اکتفا کرتا ہے 2 روٹی پر اور 2 کپڑے پر. تو کیا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم صرف 2 روٹی اور 2 کپڑے کے اکتفا کریں؟ نہیں. فوراً امام نے صاف بھی کیا، وَلَٰكِن لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. اے عثمان، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم 2 روٹی پہ اکتفا کرو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم 2 کپڑوں پہ اکتفا کرو. میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ تم بھی جو ہے سوکھی روٹی کھاؤ. علی کی شخصیت اور ہے، تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. وَلَٰكِن أَعِينُونِي بِوَرْءٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسِدَادٍ. مگر اے عثمان، یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ اپنے امام کی مدد کرو ورع کے ذریعے سے،
تقوی کے ذریعے سے، عفت کے ذریعے سے، پاک دامنی کے ذریعے سے. تم دو روٹی پر اکتفا نہیں کر سکتے ہو، مگر وہ جو روٹی کھاؤ وہ حلال تو ہو سکتی ہے نا. تم دو کپڑے پر اکتفا نہیں کر سکتے ہو، بہتر سے بہتر کپڑا پہنو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے. پروردگار عالم نے سیب کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا نا. یہ بہترین سے بہترین لباس یہ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ اللہ ہی کی تو ہے. اس کے مومن بندے استعمال کریں گے، سیب کھائیں گے تو آپ نے جو ہے محنت و مشقت سے لاکھ روپے جمع کر لیے، وہ لاکھ روپے آپ کا بیٹا کھائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا، یا آپ کا دشمن کھائے گا تو اچھا لگے گا؟ اپنا یہ اللہ نے جو بہترین نعمتیں کائنات میں خلق کی ہے اس کا استعمال اس کے مومن بندے کریں گے تو خدا کو اچھا لگے گا، یا بے دین لوگ کریں گے تو خدا کو اچھا لگے گا. اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، مگر حلال طریقے سے. شاید مولا کا مطلب یہ ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. عثمان تم قادر نہیں ہو دو روٹی پر، تم اکتفا نہیں کر سکتے ہو دو کپڑے پر، مگر مدد کر سکتے ہو علی کی بورع و اجتہاد، ورع کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے، عفت کے ذریعے سے، پاک دامنی کے ذریعے سے، تاکہ لوگ دیکھ کے کہہ تو سکیں کہ یہ ہے علی والا. اصول کافی میں روایت ہے چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے منقول، فرمایا اپنے صحابی سے کہ بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب مت بننا. وہیں اسی اصول کافی میں دوسری روایت چھٹے امام سے کہ جب تم نکلتے ہو تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والے ہو، امین ہو. مطلب یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، پہلے روایت نہیں ہے. لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے امام جعفر صادق کا ادب. تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی السرور، ہم خوش ہوتے ہیں. اس کے برخلاف تمہارے اندر کمیاں ہیں، غاصب تم ہو، ظالم تم ہو، گناہگار تم ہو، روزہ تم نہیں رکھتے مثلا، نماز تم نہیں پڑھتے مثلا، تب بھی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہی ہے جعفری، یہی ہے شیعہ، یہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ادب. برا تم کو کہا جاتا ہے فدخل علی بلاؤ، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے اہل بیت علیہ السلام متاثر ہوتے ہیں. روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہمارا امام ہمارے اعمال کو ملاحظہ کرتا ہے. اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں حضرت خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو امام بد دعا نہیں دیتے، بلکہ روایت میں ہے کہ گریہ کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ حضرت روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پالنے والے ہمارے چاہنے والوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. تو اب میں اپنی عرائض کو اکٹھا کروں کہ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو یہ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے. اگر اجرت ادا نہ کی جائے مزدور کی بھی اس عمارت بنانے والے کی تو اس میں آپ کی نماز درست نہیں ہے. اگر اجرت ادا نہ کی جائے رسول اللہ کی تو کیسے نماز درست ہے، کیسے روزہ درست ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا دین بیس کر رہا ہے محبت اہل بیت پر، مگر محبت اہل بیت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت اہل بیت اطاعت کا نام ہے، محبت اہل بیت فرما برداری کا نام ہے. اور اب انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ محبت اہل بیت کیا چاہتے ہیں، ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. آج تو اتنی سی بات کہہ دی کہ عثمان تم دو روٹی پر تو نہیں اکتفا کر سکتے ہو مگر حلال تو ہو سکتی ہے نا. تم دو کپڑے پر تو اکتفا نہیں کر سکتے، کھاؤ مگر جائز کھاؤ، پہنو مگر جائز پہنو. اور اب کل
کل انشاءاللہ اس پر اگر خدا نے توفیق دی تو گفتگو ہوگی کہ ہم جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے نا، اس سے کہیں زیادہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کرتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ یہ گفتگو اس کی مرضی ہے کہ کیا توفیق ملتی ہے اور کتنا میں عرض کر سکتا ہوں کہ پھر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری محبت کی اوقات کیا ہے جو محبت اہل بیت اپنے عاشقوں سے کرتے ہیں، اپنے محبوں سے کرتے ہیں. بس مجلس تمام کر دی. آج 5ویں محرم ہے. یہاں جو مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس اعتبار سے آج 5ویں مجلس ہے. عام طور پر 5ویں تاریخ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نواسوں کا ذکر ہوتا ہے. حضرت اون محمد، مولا کو جیسے اللہ نے بیٹے دیے تھے حسن و حسین، بیٹی بھی اسی طرح سے کم نہیں ہے کسی قیمت پر. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی بیٹی، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو زینب نام رکھ دیا، باپ کی زینت. جو ذات علی کے لیے زینت ہو جائے اس سے بڑھ کر کے پھر کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ ہو. اور وہ ایسی محبت ہے دنیا میں نہ کسی بھائی کو اپنی بہن سے وہ محبت ہے، نہ کسی بہن کو اپنے بھائی سے وہ محبت ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو حسین سے اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی زینب سے. مشہور ہے، مرحوم شیخ احمد کافی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے بلایا عبداللہ ابن جعفر کو. پیغام ہے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا، فرمایا عبداللہ دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہے. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہے. عبداللہ میں تمہاری شادی زینب کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں مگر میری ایک بات پہلے مان لو. کہ کیا؟ فرمایا کل کو اگر حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے. آپ دیکھیں کس قدر اس میں بھی درس ہے. علی علیہ السلام کو عقد سے پہلے عبداللہ سے یہ بات منوانے کی ضرورت ہے. علی کی بیٹی ہے زینب، عبداللہ ابن جعفر، جعفر امیر المومنین کے بھائی کے سگے، عبداللہ سگے بھتیجے ہیں. علی علیہ السلام چچا بھی ہیں، امام بھی ہیں. لیکن پہلے امام نے عبداللہ ایک بات مان لو کہ جب کبھی حسین کو سفر درپیش ہو، زینب بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی ہے، زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. یہ جملہ مشہور ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی ہم نے. اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ عبداللہ زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. گویا یہ صرف اجازت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آج قیامت تک کے لیے ہمارے لیے درس ہے کہ جب زینب کا باپ زینب کے شوہر سے کہہ رہا ہے اجازت دے دینا، تو ہماری عورتوں کی کیا اوقات؟ شوہر کی حیثیت یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے قدم نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں عقد ہو گیا. اس زمانے مرحوم کافی کا فرمانا یہ ہے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھیں تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خیریت لینے کے لیے. زینب کی ماں تو نہیں ہے اس دنیا میں. اب جب کہتے ہیں شادی کا تیسرا دن آیا تو کیا آج مولا کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ یاد نہ آئی ہوں گی؟ فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی؟ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے بلایا فضا کو، فرمایا فضا زینب کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے. اے فضا تم چلی جاؤ زینب کے گھر خیریت لے آؤ. فضا کہتی ہے کہ میں آئی، جناب زینب کے گھر پہنچی، کیا دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، شہزادی مصلی عبادت پر ہے. جیسے ہی بی بی زینب کی نظر پڑی جناب فضا کے اوپر، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری. اب
اپنا گھر کے آدمی دکھائی دیا. فضا کچھ اور سوچ رہی ہوتا بھی فضا کا سوچنا بھی غلط نہیں تھا. ایسے موقع پر کوئی بھی خاتون اس کو اپنی ماں یاد آئے گی اور ماں کو یاد کر کے آدمی گریہ کرے گا. فضا نے بھی یہی سوچا شاید مجھ کو دیکھ کے اپنی ماں یاد آئے گی, آج اماں زندہ ہوتی تو آتی. فضا نے اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا. تھوڑی دیر تک بی بی زینب سنتی رہی. اس کے بعد اچانک شہزادی نے فرمایا فضا تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں کیوں رو رہی تھی؟ میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں, اس لیے میری شادی کے موقع پر میری ماں زندہ نہیں, اس لیے میں گریہ کر رہی تھی. بی بی پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ جواب سنیں گے آپ. شہزادی نے فرمایا فضا انصاف سے بتاؤ کیسے برداشت کروں, 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا, 3 دن ہو گیا ہے حسین کو نہیں دیکھا. یہ محبت ہے. اللہ اکبر. کیسے صبر کروں, 3 دن ہو گیا ہے حسین کو نہیں دیکھا ہے. فضا نے کہا بیوی میں جاتی ہوں, میں بھیجتی ہوں. فضا واپس آئی. اب جب گھر پہنچی یہاں عجیب گریہ کے ماحول. کیا ہوا؟ معلوم ہوا حسین کی آنکھ لگ گئی تھی. ابھی ابھی امام حسین خواب سے بیدار ہوئے ہیں. ماں کو خواب میں دیکھا ہے. بی بی زہرا علیہ السلام آئی ہے, فرماتی ہے زینب اٹھو, اب حسین اٹھو, اب اس سے زیادہ زینب میں برداشت کی قوت نہیں. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو خبر ملی. مولا نے فرمایا جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا بہن کے گھر جانے کے لیے. زینب کی شادی کا واقعہ ہے نا, حسین زینب سے بڑے ہیں نا, لیکن مرحوم کافی کہتے ہیں جب یہ قافلہ زینب کے گھر جانے لگا ہے تو سب سے آگے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے حسین زینب کے گھر جا رہے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہے حسین کو زینب سے اور زینب کو حسین سے. اب آپ اس تصور کے بعد آ جائیے کربلا میں. زینب کو کتنا لگاؤ ہے اپنے بھائی سے, کتنی محبت ہے اپنے بھائی سے, اور بھائی کو کتنی محبت ہے اپنی بہن سے. لہذا دونوں کا اپنا اپنا وہ ہے. زینب بار بار چاہ رہی ہے کہ میرے بیٹے جا کر کے ماموں پہ جان فدا کر دیں, اور جب بیٹے جاتے ہیں اجازت, حسین کو جو محبت زینب سے ہے حسین اجازت نہیں دیتے. بہرحال کسی شکل سے اجازت ملی. یہ اون و محمد میدان جنگ میں آئے, رجس پڑھا, جنگ کی, شہید ہو گئے. اب یہاں پر آپ ذرا سا فرق ملاحظہ فرمائیے. علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر عجیب انداز روایت کا ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو بی بی زینب علی اکبر کی لاش پر آئی ہیں اور اپنے آپ کو شہزادی زینب نے اکبر کے لاشے پر گرا دیا. اور اس وقت جو جملہ کہا ہے وہ عجیب. اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا کے زینب نے آواز دی یا لیتنی کنت ھذا الیوم عمیا, اے بیٹا اکبر کاش میں نابینا ہو گئی ہوتی, اے میرے لال اکبر تم کو اس حال میں نہ دیکھتی. یہ کیفیت ہے زینب کی جب بھتیجے کی لاش آئی ہے. اور جب اپنے بیٹوں کی لاش آئی تب روایت کہتی ہے بجائے اس کے کہ زینب لاش پر آتی ہے محمد کے, زینب نے خیمے میں مصلی بچھا دیا, سر سجدہ خالق پہ رکھ دیا, پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لے. کسی بی بی نے آگے کہا بی بی تمہارے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں, تمہارے بچوں کے لاشیں آئے ہیں, اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی؟ پتہ ہے اس وقت شہزادی نے جواب کیا دیا, ماں ہوں, میرے بھی سینے میں ماں کا دل ہے, ممکن ہے بیٹوں کے جنازے پر جاؤں اور برداشت نہ ہو, آنکھ سے آنسو آ جائے, میرا ماں جایا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دو ہی خواتین تاریخ میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا, بس حسین پر گریہ کیا. ایک ام البنین اور ایک بی بی زینب. کبھی اپنے بچوں پر نہیں ہوئی. حتیٰ کہ قید خانہ شام سے جب رہائی کا حکم ہوا, آزادی کا حکم ہوا, وہ بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. بیٹا جب سے ہمارا ماجایا مارا گیا ہے تب سے
ہم اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہیں سکے ہیں. اے بیٹا یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے، پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے. مکان خالی ہوا، زیادہ دن نہیں، عشرہ بھی نہیں کیا زینب. تاریخ کہتی 7 دن 7 مجلسیں کل ہوئی ہیں. لیکن آپ اس مجلس کا تصور کر سکتے ہیں جہاں صاحبان غم موجود ہوں. آج 1400 برس کے بعد ہمارے جیسا گناہگار پڑتا ہے تو آواز مومنین کی بلند ہو جاتی ہے. ذرا اس مجلس کا تصور کیجئے کہ جہاں صاحبان غم موجود ہوں، اکبر کے مسائل پڑھے جائیں گے. یہ شام کی عورتیں ایک دوسرے کو اشارہ کرتی ہیں، وہ جو بیوی بیٹھی ہے نا وہی ہے شاید اکبر کی ماں، وہی ہے شاید اس جوان کی ماں. کیا عالم، ایک ہفتے میں انقلاب برپا ہے. اور اب کہتے ہیں جب سرحائے شہداء آنا شروع ہوئے تو جس کا وارث تھا سب نے اپنے وارثوں کے سروں کو لے لیا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ حسین کا سر آیا، بی بی زینب نے بڑھ کر کے حسین کا سر لے لیا. کہتے مگر جوان محمد کے سر آئے، جب کوئی لینے والا نہیں تھا. کوئی شامی عورت کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ زینب نے تڑپ کے آواز دیا ایسا نہ کہو، ان کی ماں ابھی میں زندہ ہوں، مگر میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں اس ماں جائے حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں نہیں ہے. اللہ اس وقت بھی بیٹوں کا سر دیکھ کر کے بھی زینب سلام اللہ علیہا نے بیٹوں کا بھی ماتم نہیں کیا، یہاں تک کہ واپس مدینہ آ گئی. اور اب عالم اتنا انقلاب آیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک دن آ کے جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام کہ اب ذرا خودی اماں سے اپنی کہیے کہ گھر آ جائیں. جناب زینب گھر آ گئی. اتفاق سے جب گھر پہنچے تو عبداللہ نہیں تھے. یاد آنے لگا ہوگا سب، بیٹھ کے دروازے کے پاس گریہ کرنا شروع کیا. دنیا میں کوئی کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شوہر اپنی زوجہ کو نہ پہچانے؟ یہ سمجھ میں بات آتی ہے اس 1 سال میں شہزادی پر کتنی مصیبت پڑ گئی ہے کہ اتنی تبدیلی آ گئی کہ عبداللہ آئے، دیکھا کوئی بوڑھی عورت رو رہی ہے، کوئی ضعیفہ رو رہی ہے. فرمایا اے بھائی بی بی میرا گھر تو ویسے ہی اجڑ گیا ہے، آپ کہیں اور جا کے رو لیجئے، ہمارا گھر بھرا تو یوں ہی لٹ گیا ہے. ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، عبداللہ اب یہ دن آ گیا ہے کہ تم نے بھی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. اب جناب عبداللہ لے کے گھر میں آئے. اب تک اپنے بیٹوں کا نہ رونے والی زینب اب جب حجرے میں آئی اور اپنے بیٹوں کے جب بستر دیکھے، ان کے مسلح دیکھے، اب کربلا کا رخ کیا. اے اولو محمد اب ان مسلحوں پر کون عبادت کرے؟ ایام القلب ينقلب انا للہ وانا الیہ راجعون. خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Ya Hussein, Ya Hussein.